العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما اتصال المدة بالهمزة القوية لاجتماع الضعيف بالقوي، واتصال المدة أو اللين بالسكون لاجتماع الساكنين فعلة للمد الفرعي. والمد طبعي وهو إطالة المدة فقط بحسب الطبع مع عدم السبب، ومقداره بقدر الألف لا أزيد ولا أنقص، سواء كانت المدة مرسومة نحو قال يقول قيل أم لا نحو الرحمن وله به، وسواء تثبت في الحالين نحو داود وموسى وعيسى، أو في الوصل فقط نحو له وبه، أو في الوقف فقط نحو عليما وأنا. ومقدار الألف قدر قبض إصبعك أو بسطه بتوسط الحال. جی صاحب کتاب علیہ الرحمہ یہاں سے مد کو بیان فرما رہے ہیں۔ فن تجوید میں مد کا بیان اور مد کی بحث یہ بہت ہی اہم بحث ہے، اور اس کو جاننا اور سیکھنا اور عمل کرنا اور مشق کرنا یہ بہت ہی لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جا بجا جو ہے مد کے مواقع اور مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس لیے مد کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس بحث کو اچھی طریقے سے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ جی تو مد کا بیان ہے۔ مد کے لغوی معنی آتے ہیں لمبا کرنا، دراز کرنا، زائد کرنا، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا۔ تو حرف مد کی آواز کو بھی کیا کرتے ہیں؟ پھیلا دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں، اسی لیے اس کو مد کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں جو ہے مد کے بارے میں وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ أَيْ يَزِدْكُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالی مال اور اسی طریقے سے اولاد کے ذریعے سے تمہیں زیادہ کرے گا، بڑھائے گا۔ یمددکم ای یزدکم، المد ای الزیادۃ، تو یہ مد کے کیا ہے؟ لغوی معنی ہے۔ اور مد کے اصطلاحی معنی ہے اطالۃ الصوت بحرف مد من حروف العلہ، کہ آواز کو دراز کرنا حروف علت میں سے کسی مد والے حرف میں۔ یہاں پر جو تعریف ہے اس میں حروف علت کا ذکر ہے، اور بعض تعریفات ایسی ہیں جس میں یوں کہا گیا ہے کہ حروف مدہ میں آواز کو دراز کرنا، لیکن جس تعریف میں یوں کہا گیا کہ حروف مدہ میں آواز دراز کرنا، تو اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں صرف حروف مدہ کا ذکر ہے، جبکہ مد جو ہے حروف لین میں بھی ہوتا ہے۔ اور جو تعریف آپ کے سامنے کی گئی ان الفاظ میں کہ المد اطالۃ الصوت بحرف مد من حروف العلہ، تو حروف علت یہ عام ہے، یعنی حروف مدہ اور حروف لین دونوں کو شامل ہے۔ اور حروف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ جی تو یہ حروف مدہ یعنی واو، الف اور یا
جب جو ہے الف مدہ یعنی الف سے پہلے فتحہ ہو اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور واو ساکن جس کے ماقبل ضمہ ہو اور یا ساکن جس کے ماقبل کسرہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اور واویلین یعنی وہ واو جو ساکن ہو، اس کے ماقبل فتحہ ہو، جیسے خوف، غیر وغیرہ، خیر، اور اسی طریقے سے جو ہے یائلین اس یا کو کہیں گے کہ جو ساکن ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو، جیسے خیر ہے، ضیر ہے، غیر ہے۔ جی، تو اس طریقے سے واویلین اور یائلین۔ اب اصل جو مد ہوتا ہے وہ تو حروف مدہ میں ہوتا ہے، یعنی کس میں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ میں۔ اور حروف لین میں کبھی کبھار مد ہوتا ہے تو وہ مشابہت کی بنا پر، وہ اس لیے اور اس اعتبار سے کہ حروف جو لین ہے یعنی واویلین، یائلین، ان کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، صفت لین، جس کو آپ نے صفات کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ سنا اور سمجھا کہ لین ان کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، اور لین کا معنی نرمی، اور اسی نرمی اور لطافت کی وجہ سے ان کے اندر آواز دراز ہوتی ہے۔ تو اسی صفت لین کی وجہ سے ان کو حروف مدہ کے ساتھ ایک گنا مشابہت پائی جاتی ہے، اور ایک طرح کا حروف مدہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے حروف لین میں بعض مقامات پر مد ہوتا ہے۔ جی، تو اب گویا کہ یوں ہوا کہ حروف مدہ یا حروف لین میں آواز کو دراز کرنا۔ جی، یہ تو ہوا مد۔ اور مد کی ایک ضد کیا ہے؟ قصر۔ اور قصر کے معنی آتے ہیں روکنا، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے حور مقصورات فی الخیام، یعنی وہ حوریں جو آپ کے لیے خیموں میں روکی گئی ہیں۔ تو مقصورات ای ممنوعات، قصر یعنی المنع، یعنی ایک الف سے زائد مد کرنے سے رک جانا، اس کا نام کیا ہے؟ قصر ہے۔ جی، یعنی ایک الف جو مد ہوتا اس کو کیا بولیں گے؟ قصر، جو کہ مد کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ مد کے سلسلے میں ایک حدیث اور روایت ہے، جو حدیث اور روایت جو ہے مد کے باب کے سلسلے میں ایک حجت اور نص ہے، وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس کے جتنے بھی راویان ہیں وہ سب ثقہ ہیں، اور بعض محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں بیان بھی کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور فقراء میں انہوں نے جو ہے مد نہیں کیا، حالانکہ فقراء میں کیا ہے؟ مد واجب، مد متصل ہے، تو انہوں نے مد نہیں کیا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ما ہاکذا اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اس طریقے سے جو ہے قرآن کریم نہیں پڑھایا۔ پھر اس شخص نے ان سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فَكَيْفَ أَقْرَأَكَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمائیے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کیسے پڑھایا؟ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر بتایا اور پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس طریقے سے مد کیا۔ تو گویا کہ یہ روایت اس مد کے سلسلے میں ایک حجت اور نص ہے۔ اس وجہ سے اس مد متصل کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ مد واجب، اسی روایت سے کہ مد کرنا اس روایت کی وجہ سے مد متصل میں کیا ہے؟ واجب ہے، اسی لیے مد متصل کا دوسرا نام مد واجب ہے، جیسا کہ آگے آئندہ ابھی آپ کے سامنے تفصیل آ رہی ہے۔ جی، تو بہرحال یہ جو ہے مد کا بیان ہے، اور مد کرنا جو ہے ثابت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت تلاوت کے بارے میں پوچھا گیا
کہ آپ کس طریقے سے پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کان یمد مدن، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم کی جب تلاوت فرماتے تھے تو مد کے جو مواقع اور محل ہیں ان میں برابر جو ہے آپ تواتر کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی مد کرتے تھے۔ جی، تو گویا کہ یہ بھی کیا ہے، مد کے سلسلے میں ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھیں یہاں پر کہ جو مد ہے، مد کے باب اور مد کے بیان سے شروع کرنے سے پہلے اس کے ایک بنیادی مسئلے کو سمجھے کہ جب آپ مد کریں گے یا مد کے مسائل اور جو ہے قواعد کو پڑھیں گے تو اس میں خاص بات یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے محل مد اور ایک ہوتا ہے سبب مد۔ محل مد، محل کے معنی جگہ، یعنی جہاں پر یا جن میں مد ہوتا ہے، اور مد کن میں ہوتا ہے ابھی آپ نے سنا، حروف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ میں ہوتا ہے، اور کس میں ہوتا ہے، حروف لین یعنی واو لین اور یا لین میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ 5 حروف مد ہے۔ محل مد کتنے؟ 5، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، واو لین اور یا لین۔ جی، تو یہ 5 کیا ہے، محل مد ہیں۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ سبب مد۔ محل مد تو آپ نے سمجھ لیا، اور سبب مد ہوتا ہے۔ اچھا، سبب کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک سبب لفظی ہوتا ہے اور ایک سبب کیا ہوتا ہے، معنوی ہوتا ہے۔ سبب معنوی کس کو کہیں گے کہ جہاں پر جو ہے معنی کے اندر مبالغہ کرنے کے لیے جو ہے مد کیا جاتا ہے، اس کو سبب معنوی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلا لا شیعت فیہا ای لا شک فیہا، تو لا شیعت میں شیعت کی نفی میں مبالغہ کرنے کے لیے لا پر ایک الف سے زائد جو مد ہوگا یہ معنوی سبب کی وجہ سے ہوگا، اور یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پورے قرآن میں کہیں پر بھی مد نہیں ہے جو سبب معنوی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ البتہ سبب لفظی کے اعتبار سے مد ہوتا ہے۔ اچھا، سبب مد کتنے؟ 2، ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے سکون۔ جی، تو اس طریقے سے محل مد اور سبب مد آپ نے سمجھ لیا۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ آگے یہ سمجھیے کہ حرف مد کے بعد جب کیا آتا ہے، حمزہ آتا ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ آتا ہے، تو حرف مد کے بعد حمزہ کا آنا سبب مد بنتا ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ کا آنا سبب مد بنتا ہے۔ یا اسی طریقے سے حرف ساکن یعنی حروف مدہ میں سے کے بعد جو ہے کیا آ جائے، سکون آ جائے، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، مد کے لیے سبب بنتا ہے۔ جی، اب یہاں پر صاحب کتاب میں وَأَمَّا اتصال المدتی بالحمزۃ القویتی سے مد فرعی کو بیان کر رہے ہیں۔ کس کو بیان کر رہے ہیں؟ مد فرعی کو۔ اور ایک ہوتا ہے مد اصلی، یعنی مد اصلی کس کو کہیں گے کہ جو اصل اور ذات کے اعتبار سے مد پایا جائے، یعنی حروف مدہ ہو فقط اور اس کے بعد کوئی سبب مد نہ ہو، اور جب حروف مدہ کے بعد کوئی سبب نہیں ہوگا تو حروف مدہ میں اس کے ذاتی اور اصلی صفت کے اعتبار سے ایک الف کے بقدر مد ہوگا، اس کو کیا بولیں گے؟ مد اصلی، اس لیے کہ یہ حروف مدہ کی ذات میں پایا جاتا ہے، یہ کسی سبب اور عارض کا محتاج نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مد فرعی، یعنی جو اصل سے نکلے۔ فرع کس کو بولتے ہیں؟ جو اصل سے نکلے، جیسے کہا جاتا فروعات جامعہ یعنی جامعہ کی شاخیں، تو جامعہ کی شاخیں کیا ہے؟ جو جامعہ سے نکلی ہوئی ہے۔ درخت ایک تنا ہوتا ہے، وہ اصل ہوتا ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں کیا ہوتی ہے؟ آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو شاخیں جو ہوتی ہے وہ اصل تنے سے ہی کیا ہوتی ہے؟ نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جو مد فرعی ہوتا ہے وہ اصل مد سے ہی کیا ہوتا ہے؟ کسی سبب کی وجہ سے نکلا ہوا ہوتا ہے، اور ایک الف سے زائد اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مد ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا کہ مد اصلی کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کی ذات میں مد ہے، اور مد جو ہے فرعی کو بعد میں بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے مولانا کہ صاحب کتاب علیہ الرحمہ یہاں پر مد فرعی کو جو بیان کر رہے ہیں وہ صفات عارضہ کے ذیل میں،
اور آپ کو معلوم ہے کہ صاحب کتاب نے صفات عارضہ کے 4 اسباب بیان کیے تھے، اور اس میں سے ایک اہم سبب کیا تھا؟ اتصال حرف بھی حرف۔ تو یہ مد فرعی جو ہے یہ اتصال حرف بھی حرف ہی کا کیا ہے؟ حصہ ہے، کہ جب تک جو ہے حرف مد کے بعد سبب مد نہیں ہوگا وہاں تک جو ہے مد نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے صاحب کتاب نے مد فرعی کو پہلے بیان کیا اور مد طبعی کو بعد میں بیان کریں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مخارج کے ذیل میں چونکہ حروف مدہ کا ذکر آ گیا، اس وجہ سے صاحب کتاب نے جو ہے یہاں مد اصلی کو پہلے نہیں بیان کیا بلکہ اس کو بعد میں بیان کیا۔ بہرحال یہ اس طریقے سے اس کے جوابات ہیں جی۔ تو وَأَمَّا اِتِّصَالُ الْمَدَّةِ بِالْحَمْزَةِ الْقَوِيَّةِ لِاجْتِمَاعِ الضَّعِيفِ بِالْقَوِيِّ، اور بہرحال حروف مدہ کا حمزہ قویہ کے ساتھ اتصال تو ضعیف کے قوی کے ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے مد کے لیے سبب ہے جی۔ وَاِتِّصَالُ الْمَدَّةِ اَوِ اللِّينِ بِالسُّكُونِ، اور حروف مدہ یا حروف لین کا سکون کے ساتھ اجتماع ہونے کی وجہ سے، لاجتماع الساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو یہ مد فرعی کے لیے کیا ہے؟ علت ہے۔ تو مد فرعی کی یہاں پر کیا ہے؟ سبب اور علت بیان کر رہے ہیں کہ بھئی مد آخر ہوتا کیوں ہے، مد کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، صاحب کتاب اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو حروف مدہ کا مخرج کوئی محقق اور متعین نہیں ہے، اور حروف مدہ کا جب مخرج اور اس کا جو ہے آواز کے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ معین نہیں ہے بلکہ ان میں آواز دراز ہوتی ہے، تو گویا کہ اس وجہ سے یعنی آواز ایک الف سے بھی زائد دراز ہو سکتی ہے، تو گویا اس اعتبار سے حروف مدہ کیا ہے؟ ضعیف ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ضعیف، اس لیے کہ ان کے لیے آواز کے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ معین نہیں ہے جی۔ اس کے بعد پھر صاحب کتاب جو ہے کس کو بیان کریں گے کہ حمزہ، یعنی حروف مدہ ضعیف ہے اور اس کے بعد آنے والا جو حمزہ ہے وہ کیسا ہے؟ قوی ہے۔ کیسا ہے؟ قوی، اس لیے کہ حمزہ یہ کس سے ادا ہوتا ہے؟ حلق سے ادا ہوتا ہے، اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ حروف حلقیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مشکل الادا ہے، صعب الادا ہے، اور حروف مدہ کیا ہے؟ سہل الادا ہے، یعنی ان میں ضعف پایا جاتا ہے، جبکہ حمزہ کے اندر کیا صفت شدت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ سخت بھی ہے اور جو ہے قوی بھی ہے۔ تو ضعیف کے قوی کے ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے، کیوں؟ اگر ہم جو ہے حرف مد کے بعد حمزہ کے آنے کی وجہ سے ایک ہے ضعیف اور دوسرا قوی ہے، تو حمزہ کے فوراً بعد الف مدہ کے فوراً بعد یا حروف مدہ کے فوراً بعد حمزہ کو ادا کرنا یہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ تو اس جو ہے ثقل کو اور مشکل کو دور کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ مد کر دیا گیا، تاکہ مد کے ذریعے سے اس کو سکون حاصل ہو۔ جب ایک الف سے زائد یعنی 2 الف، 2.5 الف، 4 الف جب مد کرے گا اس کو سکون ملے گا، اور اتنی دیر میں بعد میں آنے والے حمزہ قویہ کو ادا کرنے کے لیے وہ مستعد اور تیار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ جو ہے مد ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو حروف مدہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور حمزہ قویہ ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ حمزہ کیا ہے؟ اصعب الادا ہے، اور اسی وجہ سے امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انما الحمزۃ ریاضۃ، کہ حمزہ ایک ورزش ہے، ریاضت ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابو محمد مکی نے الرعایا میں حمزہ کے تلفظ کی صعوبت پر بطور دلیل کیا فرمایا کہ وَلِذَلِكَ لَمْ تَسْتَعْمِلِ الْعَرَبْ حَمْزَتَيْنِ مُحَقَّقَتَيْنِ مِنْ أَصْلِ الْكَلِمَةِ، کہ حمزہ کے مشکل الادا ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے عرب حمزہ محققتین کو اصلی کلمے میں جو ہے
جمع نہیں کرتے، یعنی دو حمزہ محققہ کو اصل کلمے میں جمع نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کے مشکل الادا ہونے کی وجہ سے، اور عرب کی جو زبان ہے، عربی زبان جو ہے وہ ایک حساس زبان ہے، وہ اپنے اندر جو ہے ثقل کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، تو اس وجہ سے حمزہ کے قوی اور حروف مدہ کے ضعیف ہونے کی وجہ سے کیا کیا جاتا؟ مد کیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہاں ایک ثقل تھا، مد کے ذریعے سے اس ثقل کو کیا کر دیا گیا ہے؟ ختم کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا، اسی لیے تو جو ہے مد کی مقدار میں علماء میں اختلاف ہے، کوئی بولتا ہے مد متصل میں 2 الف، کوئی بولتا ہے 2.5 الف، کوئی 4 الف، یعنی کسی کے نزدیک 2 الف مد کرنے سے ثقل دور ہو جاتا ہے، تو کسی کے نزدیک 2.5 الف مد کرنے سے ثقل دور ہوتا ہے، تو کسی کے نزدیک 4 الف مد کرنے سے ثقل دور ہوتا ہے۔ جی تو بہرحال یہ ثقل کو اس مد کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے؟ دور کیا جاتا ہے۔ جی اچھا، تو گویا کہ مد کا مقصد کیا ہے؟ ثقل کو دور کرنا اور سہولت کو کیا کرنا؟ حاصل کرنا۔ جی اب یہاں پر صاحب کتاب نے وَأَمَّا اِتِّصَالُ الْمَدَّةِ بِالْحَمْزَةِ الْقَوِيَّةِ لِاجْتِمَاعِ الضَّعِيفِ بِالْقَوِيِّ، یعنی حروف مدہ، اس کے بعد کیا فرمایا کہ وہ اتصال المدۃ او اللین بالسکون، یا حروف مدہ یا حروف لین کا سکون کے ساتھ کیا ہونا؟ متصل ہونا۔ حروف مدہ کا حروف لین یا سکون کے ساتھ کیا ہونا؟ متصل ہونا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو یہ مد فرعی کی کیا ہے؟ علت ہے۔ یعنی حروف مدہ یا حروف لین کے بعد کوئی حرف ساکنہ ہے، جیسے آل، آنا، الرحیم، خوف وغیرہ، تو ایسی صورت میں حروف مدہ اور لین میں تو ساکن ہوتے ہی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا حرف بھی کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، اور اجتماع ساکنین کو یہ کیا ہے؟ ادان زیادہ دشوار ہے بنسبت حمزہ کے بھی، اس لیے کہ سبب مد کتنے؟ 2، حمزہ اور سکون، تو اس میں سے سکون جو ہے حمزہ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ قوی سبب ہے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ حرف مد کے بعد حمزہ کو ادا کرنا اتنا ثقیل نہیں ہے جتنا کہ حرف ساکن کے بعد ساکن کو ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے۔ تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے ایسے مواقع پر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ مد کیا جاتا ہے، یعنی حرف مد یا حرف لین کے بعد کیا آ جائے؟ سکون آ جائے، لاجتماع الساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مد فرعی کے لیے کیا ہے؟ علت ہے، سمجھے؟ جی اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ حرف ساکن کے بعد سکون کا ادا کرنا بنسبت حرکت کے زیادہ مشکل ہے، اور یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ کا آنا سبب مد تو بنتا ہے، لیکن حرف لین کے بعد حمزہ کا آنا سبب مد نہیں بنتا ہے، اسی لیے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا اِتِّصَالُ الْمَدَّةِ بِالْحَمْزَةِ الْقَوِيَّةِ میں صرف جو ہے مدہ کا ذکر ہے، اور وہ اتصال المدۃ او اللین میں مدہ اور لین دونوں کا کیا ہے؟ ذکر ہے، کہ سکون تو جو ہے حرف مدہ اور حرف لین دونوں کے بعد سبب مد بنتا ہے، جبکہ حمزہ صرف جو ہے حروف مدہ کے بعد واقع ہونے کی صورت میں سبب مد بنتا ہے، حروف لین کے آنے کے بعد وہ سبب مد نہیں بنتا ہے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال آپ سمجھے؟ سوال یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد جب حمزہ آتا ہے تو سبب مد بنتا ہے، اور حروف لین کے بعد جب حمزہ آتا ہے تو سبب مد نہیں بنتا ہے، جیسے مثال شیئا، تو شیئا میں کوئی مد کرتا ہے کیا؟ ہاں دیگر روایات میں ہوتا ہے، ورش وغیرہ کی روایت میں مد ہوتا ہے، لیکن امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرف لین کے بعد حمزہ کے آنے کی صورت میں مد نہیں ہوتا ہے، جبکہ حروف جو ہے سکون کے حروف مدہ یا لین کے بعد سکون کا آنا سبب مد بنتا ہے،
یعنی سکون جو ہے حرف مد کے بعد واقع ہو تو بھی سبب بن جاتا ہے، اور حرف لین کے بعد آتا ہے تو بھی سبب بن جاتا ہے، جیسے خوف کہ واو لین کے بعد کیا آیا؟ سکون آیا، سبب مد بنا۔ ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ آتا ہے، تو حرف مد بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور حمزہ بھی سکون کے مقابلے میں کیا ہے؟ ضعیف ہے، یعنی محل مد اور سبب مد دونوں ضعیف ہے۔ اس وجہ سے حرف مد کے بعد صرف حمزہ سبب مد بنتا ہے، سکون سبب مد، حرف مدہ کے بعد حمزہ کا آنا سبب مد بنتا ہے، بات سمجھے؟ اور حرف مدہ کے جو ہے بعد جو ہے اور اسی طریقے سے سکون، اور اسی طریقے سے سکون جو ہے حروف مدہ اور لین دونوں کے بعد کیا بنتا ہے؟ سبب مد بنتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ سبب مد بن جاتا ہے، لیکن حروف لین کے بعد حمزہ سبب مد نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں حروف لین جو کیا ہیں؟ سبب محل مد ہے، وہ بھی ضعیف ہو جائیں گے، اور سبب مد حمزہ وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ضعیف، دونوں ضعیف ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حرف لین کے بعد حمزہ کا آنا یہ ثقل کا باعث ہے ہی نہیں کہ مد کے ذریعے سے اس کو کیا کیا جائے؟ دور کیا جائے۔ ہاں، سکون کے بعد جو ہے سکون جو ہے حرف لین کے بعد واقع ہوتا ہے، تو چونکہ سکون قوی سبب ہے اس وجہ سے جو ہے وہ سبب مد بنتا ہے، اور اس صورت میں یعنی حرف لین کے بعد سکون کے آنے کی صورت میں مد ہوتا ہے، جیسے خوف اور سیف وغیرہ وغیرہ۔ چلیے بس ہم اپنا سبق یہیں کرتے ہیں ختم۔ والمد طبعی سے انشاءاللہ آئندہ سبق شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.